آج کے بلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں پہلی خبر پہ جاؤں گی۔ تو سب سے پہلے اسکرین کے اوپر آپ کو یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے، ایک بڑا مجسمہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پہچان ہے یہ مجسمہ۔ تو پچھلے کافی دنوں سے یہ خبر جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ ویڈیو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے وہ زمیں بوس ہو گیا، گر گیا۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی کریکشن جو ہے وہ میں آپ کو کر دوں کہ بیسکلی یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے یہ وہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے جو امریکہ میں نصب تھا، بلکہ یہ اس کی نقل بنا کے ایک مجسمہ بنایا گیا تھا۔ اور یہ بنایا کہاں پہ گیا تھا؟ یہ برازیل کا ایک شہر ہے گواوابا، وہاں پر یہ زمیں بوس ہوا ہے، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ اس کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا۔ تو بیسکلی یہ امریکہ والا مجسمہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا نقل مجسمہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مجسمے چاہے کتنے بھی مضبوط ہوں، عمارات چاہے کتنی بھی پرانی ہوں، اور شخصیات چاہے کتنی بھی آپ کے سامنے فیمس ہوں، ایک نہ ایک دن تو سب چیزوں کا زوال ہے، ایک نہ ایک دن تو سب نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخصیت نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ کون سے بابا جی ہیں، تو کون نہیں جانتا کہ یہ مستنصر حسین تارڑ ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پتہ نہیں میں کیا شرارت کرتی تھی اپنے اسکول میں، کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو کہتی تھی کہ مستنصر حسین تارڑ جو ہیں وہ میرے نانا ابو ہیں، حالانکہ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ میں یہ اسکول میں کیوں کہتی تھی، اور یقین مانیے کہ میرا پورا اسکول اس بات کو مان چکا تھا، یقین کرتا تھا کہ ہاں یہ اس کے نانا ابو ہوں گے۔ اور آج ان کی ایسی کنڈیشن دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا، تازہ ترین ان کی تصویر ہے، اور بہت تکلیف ہوئی کہ جناب انسان ہوں چاہے بڑے بڑے برج ہوں، ایک نہ ایک دن تو سب کو ختم ہو جانا ہے، اور جو لازوال ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ کے ساتھ صحیح راستے پہ چلنا چاہیے۔ بہرحال جناب چلتے ہیں آج کے پہلی خبر کی طرف اور باقاعدہ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے جناب، آج کے ولاگ کی جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جسٹس جہانگیری کے بارے میں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کی جو جعلی ڈگری تھی، جو کیس چل رہا تھا، بہت عرصے سے اس پہ لے دے ہو رہی تھی، تو فائنلی ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں ہے وہ۔ اوبیسلی جب ڈگری ہی آپ کی جعلی ہے تو پھر آپ جج تو نہیں نہ کہلائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں بطور جج نااہل قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں، جو کہ اب وہ جسٹس نہیں رہے ہیں، بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی، اور وہ یہ عہدہ رکھنے کے کیونکہ نااہل تھے، لہٰذا وزارت قانون کو ہدایات دی جاتی ہیں عدالت کی طرف سے کہ ان کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اور جمعرات کو جو ہے وہ سرفراز روگر اور جسٹس اعظم خان پہ مشتمل جو بینچ ہے اس نے بیسکلی اس کیس کی سماعت کی، اور اس کے بعد فائنلی یہ فیصلہ جو ہے یہ سامنے آیا۔ دوران سماعت جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق مکمل اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا، جس میں جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اوبیسلی ان کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت تھا ہی نہیں، اور یونیورسٹی نے عدالت کو بتایا کہ ان کا جو امتحان کے دوران نقل کرتے ہوئے ان کو پکڑا گیا تھا، اور ایگزامر جو تھا اس کو دھمکیاں دینے کے باعث جو ہے ان پر 3 سال کی پابندی اس وقت عائد کی گئی تھی، اور ملزم نے LLB کے امتحانات جعلی انرولمنٹ فارم کے ذریعے دیے اور مختلف مراحل کے اوپر اپنا نام اور ولدیت تبدیل کرتے رہے تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر بے عزتی کی بات ہے، کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ اس مقام پہ آ کے، جہاں ریٹائرمنٹ ہونی ہوگی، جہاں پر ساری سہولیات ملنی ہوں گی، نہ صرف نااہل ہوئے ہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک سبکی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نظام ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جج بن کے فیصلے سناتا رہا، اور جن کے اس نے فیصلے سنائے ہوں گے سوچے کہ وہ کیسے فیصلے سنائے ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ وہ میں ایک خبر دیکھ رہی تھی جہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جعلی ڈاکٹر بن کے یوٹیوب سے اس نے سرجریز سیکھ کے تو اپنے دوستوں کے اور ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے سرجریز کر ڈالی، اس نے ایک کا تو پیٹ پھاڑ ڈالا، اور ایک تو میں نے نیوز ایسی بھی پڑھی کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے اس کی سرجری ہونی تھی اور اس نے یوٹیوب سے دیکھ کے اپنی سرجری خود کر ڈالی، اور جب وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوا تو اس کے بعد اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ تو سوچیں کہ کیسے کیسے دماغ کے لوگ جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف آپ کو ایک بڑے عرصے سے میں خبر دے رہی تھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اتنی بدنامی کرائی ہے پاکستان کی
کہ وہ ڈفرینٹ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور اس چکر میں ان کو ڈپورٹ کیا گیا بڑی تعداد میں. اور سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر جو ہے، آپ کو پتہ ہے آج جو پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کے ویزاز وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ویزاز نہیں لگ رہے، یا ان کی جو ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے یہ گندے لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پہ گروپس کی صورت میں وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، اور پھر فائنلی جناب ان کو وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈپورٹ کرتی ہیں. اب پاکستان کی طرف سے اتنی سختی ہوئی ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نہیں بھیجا جائے گا. اب بھیک مانگنے کے اوپر مختلف ممالک سے ہزاروں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیے جانے کا انکشاف جو ہے وہ ہو چکا ہے. پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق کا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین کمیٹی کی سربراہی میں ہوا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھیک مانگنے پر ہزاروں پاکستانیوں کو جو ڈپورٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. دوسری طرف جب ایئرپورٹس کے اوپر ایسے لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے جس پہ ان کو شک ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ابھی جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں انہوں نے جناب ایک رپورٹ کی ہے، اور آپ نے یہ خبر پچھلے دنوں سنی بھی ہوگی، میں نے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی، کہ زمبابوے میں ہمارا جو سفیر ہے اس نے بتایا کہ ایتھوپیا اور زمینیا اس کے یہاں سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جو ہے وہ جانے کا طریقہ پاکستانیوں نے پکڑا ہوا ہے. اور ایک تو یہاں تک حد ہو گئی کہ ہماری باقاعدہ طور پہ جعلی فٹ بال ٹیم جو ہے وہ بن کے چلی گئی. اور کہاں چلی گئی؟ جاپان چلی گئی. اور وہاں جا کے انہوں نے جاپان میں کہا کہ ہم فٹ بال ٹیم ہے. اور مزیدار بات یہ تھی کہ اس جو ٹیم تھی اس کے اندر ایک لنگڑا شخص بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں فٹ بال ٹیم کا حصہ ہوں، اور وہ لوگ سارے کے سارے پکڑے گئے تھے. تو یہ کرتے پھر رہے ہیں پاکستانی باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے، ہر غلط حربہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. جو تیسری طرف میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے اس کے بارے میں، تو ہر پاکستانی آواز اٹھا رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیض حمید کو سنائی ہے تو کیا فیض حمید اکیلے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کا نیٹ ورک تھا، اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے. جس کے بارے میں جو مین دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک ہے جی ثاقب نثار، اور دوسرے ہیں جی جنرل باجوہ. اب باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آخری وقت میں ان سب چیزوں کا حصہ نہیں تھے، اور فیض حمید جو ہے وہ بڑے سرکش ہو چکے ہوئے تھے. بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ باجوہ صاحب کو بتاتے بھی نہیں تھے، اور وہ ساری چیزوں کو نیٹ ورکس کو خود ہی چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا تو کورٹ مارشل ہو گیا. جن جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ فوج میں شامل کیا ہوا تھا، جو فوج کے اندر انہوں نے نیٹ ورک بنایا تھا، وہ بھی پکڑے گئے. کئیوں کی تو بیویاں پکڑی گئیں، وہ ساری تفصیلات تو آپ کو پتہ ہے. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جسٹس ثاقب نثار کہاں ہیں، آج کل کہاں ہیں، اور اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ بھی ان کو بھی سزا ہوگی؟ کیونکہ نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور اب ان کی حکومت ہے تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ جناب ان کو سزا ہو. اب گورنمنٹ جو ہے یا نون لیگ جو ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ ثاقب نثار جو ہیں وہ براہ راست ہر چیز میں فیض حمید کے ساتھ شامل تھے، ان کے سہولت کار تھے. جبکہ جو ثاقب نثار ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو فیملی کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں کہیں نہیں بھاگے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں، اور پاکستان سے فی الحال جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ نیریٹو ہے کہ مجھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا پولیٹیسائز، میرا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. تو obviously اب تو انہوں نے یہ باتیں کرنی ہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ثاقب نثار نے جب وہ بطور چیف جسٹس کام کر رہے تھے تو کون کون سے ایسے کام تھے جو کیے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز آئے تھے. مثال کے طور پہ ثاقب نثار نے 31 دسمبر 2016 سے 17 جنوری 2019 تک پاکستان کے 25ویں چیف جسٹس کے طور پہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی تھیں. اور ان کا جو دور ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے مشہور رہا، جس میں جناب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ان کو ڈیم بابا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. ڈیم کے لیے انہوں نے بہت سارے فنڈز اکٹھے کیے تھے جو آج تک وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ اسپتالوں اور تعلیم کے شعبوں میں اصلاحات کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، ماحولیاتی مسائل کے اوپر انہوں نے توجہ دی تھی. سارے پیسے اکٹھے کیے، وہ کہاں غائب ہو گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے فیصلوں نے سیاسی اثرات مرتب کیے، اور بہت سارے ان کے فیصلے جو ہیں وہ متنازع قرار پائے. خاص طور پر جو انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور دیگر سیاسی مقدمات میں ان کے کردار کو متنازع کہا جا رہا ہے. پھر جناب ثاقب نثار کے ایسے بہت سارے کلپس، ویڈیوز بطور ایویڈنس موجود ہیں جس میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں چاہوں تو ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو ایک دن میں فارغ کرا دوں، میں چاہوں تو میں یہ کرا دوں، میں چاہوں تو وہ کرا دوں. تو بات یہ ہے کہ خالی فیض حمید کا کورٹ مارشل، میں بھی اس چیز کی حامی کرتی ہوں، میں اس چیز کی حامی ہوں کہ جناب خالی فیض حمید کو سزا دینا غلط بات ہے. ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے اگر سزا دینی ہے تو پھر سب کو دینی پڑے گی. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہوں. ہمارے ملک کے اندر کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ہو سکتا ہے اگلی فلم انڈیا جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں پہ بنا دے.
لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ فائنلی کچے کے ڈاکو جو ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ بات کی جاتی تھی نا کہ ان کو لگام کون ڈالے گا. کچے کے ڈاکوؤں کا نمبر بھی آخرکار آ گیا ہے. پنجاب حکومت نے سی ٹی ڈی کے اختیارات کے اندر اضافہ کر دیا ہے. ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں جو شامل علاقے ہیں، راجن پور کا جو کچا کا علاقہ ہے وہاں پر بھی سی ٹی ڈی کے جو دائرہ اختیار ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور محکمہ داخلہ نے کہا جا رہا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ان قریب ہم دیکھیں گے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے بھی جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ چھٹکارا مل جائے گا. اور جو لوگ ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، میرے خیال سے اب ان کے لیے ٹینشن کے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. چلیے جناب اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پر. یہ تو جناب عالی ایک بہت ہی اہم اور بہت بڑی خبر اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تازہ ترین آئی ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بڑی کامیابی یہ حاصل کی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو عجیب و غریب شکل کے 3 لوگ نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی 3 لوگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی شخص ہے، اور یہ داعش خراسان کا ترجمان تھا جس کو فائنلی ہماری ایجنسیز نے گرفتار کر لیا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کو درپیش سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہونے والی ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے. پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کل عدم تنظیم کا یہ جو شخص ہے اس کو گرفتار کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی دھچکا لگا ہے. تنظیم کے ترجمان اور اہم دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کو روکا جائے. اور جمعرات والے دن بیسیکلی یہ سارا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کو جناب گرفتار کیا گیا ہے افغانستان کے سرحدی علاقے سے. اور اقوام متحدہ جو ہے وہ صاف طور پہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا فرنٹ لائن ملک ہے. ظاہری بات ہے، ایک طرف آپ ملک کے اندر دیکھ لیں تو بلوچستان سے بھی یہ لوگ حملے کروا رہے ہیں. ایران دوسرا ملک جہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، وہ تو اب آ کے ایران جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹا ہے کیونکہ جب سے پاکستان نے ان کو بچایا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان سے دراندازی، اور وہ افغانستان سے دراندازی کس کی سپانسرشپ پہ ہو رہی ہے؟ بھارت کی وجہ سے. اور بھارت کے اندر جو ہے وہ ساری سپانسرشپ ہو رہی ہے پیچھے اسرائیل کی طرف سے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر بھی اللہ نے ہمیں ایسی فوج دی ہے جو ان سب کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور ان کو دھول بھی چٹا رہی ہے. اچھا جی جناب، ایک کلپ سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو قاسم ان کا بیٹا ہے عمران خان کا، اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس نے عمران خان کی جناب جیکٹ پہن کر، پرانی جیکٹ پہن کر اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے. اور یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس نے ٹویٹ کیا ہے ان کا ایک کلپ جس میں ان کے جو انٹرویو کے کلپ کا ایک حصہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے. اب اللہ کرے کہ یہ کلپ 100% صحیح ہو، کیونکہ آج کل کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں کہ کوئی اے آئی جنریٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے وہ صحیح لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اے آئی جنریٹڈ نہ ہو. تو جناب اس کلپ کے اکارڈنگلی اگر ہم اس کو انالائز کریں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ ہماری جو بہن ہے ٹیرین وائٹ اس کو بھی تسلیم کریں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ آتی، لیکن ہماری والدہ نے اس کو نہیں آنے دیا. اور قاسم خان کی اسکائی نیوز کے ساتھ جو ہے وہ صحافی یلد حکیم کے ساتھ جو ہے وہ تہلکہ خیز گفتگو ہوئی ہے، جس میں اس نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ٹیریان کو، جو کہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے، اس کو قبول نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو قبول کریں. تو جناب اب انگریزی زبان میں نہیں تو میں آپ کو سنوا بھی دیتی، لیکن میں نے خبر آپ کو دے دی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کے اندر اسموگ پھیلی ہوئی تھی. فوگ تو چلو قدرتی چیز تھی نا، وہ تو آتی تھی، لیکن اسموگ کی وجہ سے جو ایک ڈسٹ، ایک پلیوشن اور ایک گرد کا غبار ہمیشہ آپ کو ہوا میں اٹا ہوا نظر آتا تھا، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی تھیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں ان کی زندگیاں 10-10 سال کم ہو جائیں گی جناب، کیونکہ وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پلیوشن میں رہتے ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا. کیا کسی گورنمنٹ نے اس پہ کوئی کام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. پنجاب گورنمنٹ نے جناب اس کے اوپر جو اسموگ گنز پاکستان میں لائیں، پنجاب میں لائیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر اتنی باتیں ہوئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا. آج اس کا رزلٹ یہ چارٹ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پشاور نمبر 1 پہ آیا ہے جی پولیوشن اور اسموگ کے معاملے میں 754. اس کے بعد آیا ہے ہندل، سیالکوٹ، کہنا، ملتان، گجرات، راولپنڈی، گجرانوالا، اور لاہور اور جہلم سب سے لاسٹ پہ ہیں جو 245 اور 235 پہ ہیں.
تو مریم نواز کا بھی میں کلپ سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ باتیں کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، کہاں گئی وہ اسموگ؟ تو وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے اب شرم کر کے کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ یہ کر لیں کہ ہماری فضا صاف ہو گئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو ہر سال ہسپتالوں میں لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی تھیں، لوگوں کو کھانسی اور وائرل فلو اور زکام اور بری حالتیں ہوئی ہوتی تھیں، اس دفعہ تو وہ سچویشن ہی نہیں ہے۔ ابھی تک میں لاہور میں رہتی ہوں، مین سٹی لاہور میں رہتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک ڈیلی ماشاءاللہ سے دسمبر کی تیز ترین دھوپ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور کوئی آپ کو دور دور تک کلیئر ہر چیز آپ کو ویژن نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ بہترین چیز نہیں ہے؟ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو پھر ابو جہل کی اولادیں اگر کچھ بھی نہیں کرتی تو میں تو پھر ان کو یہی کہوں گی۔ بہرحال جناب، جاتے جاتے آپ کو ایک خوشخبری جناب دے کے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے ہری پور سے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا جو آغاز کر کے کیا ہے وہ تو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ یہ اسکیم آپ کو پتہ ہے 2011 میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت بھی ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی، لیکن آج اسی چیز کو ہر کوئی فخر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب 1 لاکھ مزید لیپ ٹاپ جو ہیں وہ میرٹ پہ دیے جانے والے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ قومی یکجہتی اور ترقی کا واضح پیغام ہے جناب۔ یہ اسکیم جو ہے وہ مکمل شفاف، میرٹ پہ اور نوجوانوں کو فری لائسنسنگ اور ڈیجیٹل روزگار سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر نہیں لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، اور یہی ترقی کا راستہ ہے، یہ کہا ہے جناب شہباز شریف نے۔ میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی منہ توڑ جواب ہو نہیں سکتا۔ شاباش شہباز شریف، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اسی کے ساتھ آج کے ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بان۔